خود سمجھتے ہیں اور نہ ہمیں اس کی کوئی جستجو ہوتی ہے، نہ آج ہمارے معاشرے میں کلمہ طیبہ کا کوئی حقیقی مفہوم جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، اور اگر کسی کو بتا بھی دیا جائے تو وہ حالات حاضرہ میں اس قدر محو ہیں لوگ کہ وہ کلمہ طیبہ کے تقاضے پورا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ کا مفہوم آج ہمارا موضوع ہے، اور کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کلمہ طیبہ جو ہے یہ اسلام کی اصل ہے۔ ہر غیر مسلم جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو کلمہ طیبہ کا قائل ہونا پڑے گا، نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے بھی۔ آج کا جو بھی ماحول ہے اور جس قسم کے ہم ماحول میں رہ رہے ہیں، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اس میں ہمیں صرف کلمہ طیبہ رٹوایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہ ہمارے والدین خود سمجھتے ہیں اور نہ ہمیں اس کی کوئی جستجو ہوتی ہے، نہ آج ہمارے معاشرے میں کلمہ طیبہ کا کوئی حقیقی مفہوم جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، اور اگر کسی کو بتا بھی دیا جائے تو وہ حالات حاضرہ میں اس قدر محو ہیں لوگ کہ وہ کلمہ طیبہ کے تقاضے پورا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، یا اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ بھئی ہم یہ اس کا تقاضا جو ہے پورا کر سکیں گے۔ اور اگر مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ یعنی یہ دنیا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ آج کا مسلمان یہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ اس نے، آپ دیکھ لیں، ہماری سوچ، ساری سوچ، مرد ہو، خواتین ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہم سب کی سوچ جو ہے وہ ظاہر تک محدود ہے۔ ہم ظاہری کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا غم اور ہماری خوشی ظاہر سے نتھی ہے، یعنی اس سے ظاہر سے جڑی ہوئی ہے۔ ظاہر ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہے تو ہم خوش ہوں گے۔ اب یہ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک دکاندار ہے یا ایک کاروباری شخص ہے، اگر اس کا کاروبار چل رہا ہے، پیسے بن رہے ہیں، منافع ہو رہا ہے، تو یہ خوش ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کاروبار میں گھاٹا ہو جائے اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو یہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ یا گھر میں مثال کے طور پہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر دیکھیں، عام طور پہ یہ بہت سی، دیکھیں، ہماری پریشانیاں بہت ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا دنیا کے لیے۔ ایک مختصر بات جو کہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آج کا مسلمان برائے نام مسلمان ہے، اس کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں تک کہ کلمہ طیبہ جو کہ آج میرا موضوع ہے، ہم کلمہ طیبہ کا مفہوم نہیں جانتے، اس کا مطلب نہیں جانتے۔ لفظی مطلب اگر ہے بھی تو اس لفظی مطلب کا بھی مطلب نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لفظی مطلب ظاہر ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہی اس کا مطلب ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ الہ کا مطلب کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہیں یا اس کی حقیقت کیا ہے الہ کی۔ تو دیکھیں، جب آپ اپنے دین کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں،
کیونکہ یہ تو الف بے ہے۔ سب سے پہلے جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تو اس کو بنیادی حروف سکھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ بھئی میں نے یہ تو نہیں جاننا، مجھے آگے پڑھاؤ، مجھے ڈاکٹری کا کورس سمجھاؤ یا کچھ اور، تو بہرحال آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو الف بے جو ہے تو وہ ہمیں نہیں آتا، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ تو پھر کون سا اسلام، کیسی مسلمانی، کون سا دین، یہ سارے پھر قصے کہانیاں رہ جاتے ہیں۔ اور حقیقت میں آج ہماری زندگی قصے دنیا ہی کے متعلق محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے غموں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے جو بھی آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، ساری یعنی آپ کی غم، خوشی، یہ ساری ظاہر کے بارے میں ہے۔ ہماری سوچ بھی ظاہر تک محدود ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں ایک لڑکی بیاہی جاتی ہے تو وہاں اسے پالا پڑتا ہے ساس سے، اور جو بھی ہیں یعنی جو سسرالی رشتے ہیں ان سے پالا پڑتا ہے، اور پھر ایک شوہر نیا انسان اس سے، تو ساری پریشانیاں جو ہے آپ دیکھ لیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک لڑکی اگر ایک نئے گھرانے میں گئی ہے تو وہی سوچتی ہوگی کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بہرحال۔ لیکن میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ جو ہے وہ صرف ظاہر تک محدود ہے، جبکہ اللہ نے انسان کو ظاہر کے لیے نہیں بنایا۔ اور دنیا کی کامیابی ہمارا مقصود ہے، مقصود حیات ہے دنیا کی کامیابی۔ آج کا انسان صرف دنیا کے لیے جی رہا ہے اور دنیا کے لیے ہی جینا چاہتا ہے، وہ جو بھی ہو، وہ غریب ہے یا مالدار ہے یا متوسط طبقہ ہے یا جو بھی ہے یا وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، ہم سب لوگ ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں ساری، اللہ تعالیٰ اس بات پر بڑا ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ ہمیں فرما دیا ہے کہ دیکھو لوگو، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ آخرت وَأَنْتُمْ، حدیث کے الفاظ ہیں، الدنیا خلقت لکم وَأَنْتُمْ خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے اور تمہیں آخرت، تو آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں اللہ ہے۔ یا تو بندے جو ہیں انسان جو ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یا تو اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے راضی ہوگا اور کچھ سے ناراض ہوگا۔ جن سے راضی ہوگا وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کے تقرب، اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو وہ اس کی جگہ جو ہے کباڑ خانہ ہے، جہنم ہے۔ وہ سب لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے جینا نہ سیکھا انہوں نے، وہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے نہ جیے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دنیا کے لیے جئیں گے، تو ان کے لیے جو ہے پھر جہنم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے جی رہا ہے۔ ہماری تصورات، ہماری سوچیں، ہماری امیدیں، ہمارے منصوبے، ہماری خوشیاں، ہماری پریشانیاں دیکھیں بالکل محدود ہیں اور ظاہر تک محدود ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے، یہ کیا، یہ بہن میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اور یہ بھائی میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ میری ساس کیسی ہے، یہ میری بہو کیسی ہے، یہ دیکھو بس یہ ساری پریشانیاں ہیں اور مسائل ہیں۔
اور ابو نے مجھ پہ یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اماں نے یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ساری سوچیں جو ہیں آپ کی ظاہر تک محدود ہیں۔ ایسا سوچنا جو ہے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے۔ تو آپ آپ کی پریشانیاں چونکہ ظاہر تک محدود ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کا ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور جس کو بھی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، یہ بات نوٹ کر لیں، جس کو بھی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، آخرت میں وہ نقصان، دنیا اور آخرت میں وہ نقصان میں رہے گا۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم